السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بابرکت شب ہے، مبارک شب ہے، شب میلاد ہے۔ ثامن الحجج، امام ہشتم، سلطان العرب والعجم، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، تمام مومنین و مومنات، اور بالخصوص امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہ خیر أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثر
أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں اس شب کی اور اس ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار کے ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ جناب ظہور مولائی صاحب کے اشعار ہیں کہ نور چشم امام موسیٰ ہے، نور چشم امام موسیٰ ہے، یہ رضا روح و جان نجمہ ہے۔ نور چشم امام موسیٰ ہے، یہ رضا روح و جان نجمہ ہے، اور کنیت ہے ابو الحسن ان کی، کنیت ہے ابو الحسن ان کی، نام بھی مرتضیٰ کا پایا ہے، کنیت ہے ابو الحسن ان کی، نام بھی مرتضیٰ کا پایا ہے۔ اور عالم اطرت رسول کریم، عالم اطرت رسول کریم، یہ بھی ان کا عظیم تغمہ ہے، عالم اطرت رسول کریم، یہ بھی ان کا عظیم تغمہ ہے۔ اور اہل کلمہ یہ جان لے سارے، اہل کلمہ یہ جان لے سارے، اہل کلمہ یہ جان لے سارے، عشق ان کا بھی شرط کلمہ ہے، اہل کلمہ یہ جان لے سارے، عشق ان کا بھی شرط کلمہ ہے۔ اور عظمت دین حق کا منارہ، عظمت دین حق کا منارہ، ان کے نوری حرم کا قبہ ہے، اور ان کا بھی احترام ہے واجب، ان کا بھی احترام ہے واجب، ان کی حرمت بھی مثل کعبہ ہے، ان کی حرمت بھی مثل کعبہ ہے۔ اور جلوہ حق کے طالبو سن لو، جلوہ حق کے طالبو سن لو، جلوہ حق انہی کا جلوہ ہے، جلوہ حق انہی کا جلوہ ہے۔ بے سہاروں کا مل جاؤ ماوا، بے سہاروں کا مل جاؤ ماوا، توس میں اب بھی ان کا روزہ ہے، اور تو ہی نوکر نہیں ظہور ان کا، تو ہی نوکر نہیں ظہور ان کا نوکر تو ہر فرشتہ ہے۔ جناب ظہور مولائی صاحب کے اشعار تھے، ان اشعار کے ساتھ میں قرأت حدیث کے لیے گزارش کرتا ہوں محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور آپ کے سامنے حدیث مولا پڑھیں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الرضا علیہ السلام، ایاکم
ومشاجرة الناس فإنها تظہر الغرۃ وتدفن العزہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے بحث کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بحث چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہے اور عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ حوالہ مسند امام رضا علیہ السلام جلد 1 صفحہ 274۔ جناب زین جعفری کے اشعار ہیں کہ ابھی تو ہاتھ اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے، ابھی تو ہاتھ اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے، ابھی تو ہاتھ اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے، کہ مجھ کو لفظ عطا ہو گئے ثنا کے لیے، کہ مجھ کو لفظ عطا ہو گئے ثنا کے لیے، اور علی کا ساتھ نبھانا تھا، وہ اکیلے تھے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کہ علی کا ساتھ نبھانا تھا، وہ اکیلے تھے، وطن کو چھوڑنا لازم تھا فاطمہ کے لیے، اور میری دعا ہے کہ صحنے شفا میں اے مولا، میری دعا ہے کہ صحنے شفا میں اے مولا، تمام سال میں بیٹھا رہوں شفا کے لیے، تمام سال میں بیٹھا رہوں شفا کے لیے، اور تلاش حق میں اگر ہیں تو در بدر نہ پھریں، تلاش حق میں اگر ہیں تو در بدر نہ پھریں، در رضا ہے یہاں آئیے خدا کے لیے، در رضا پہ یہاں آئیے خدا کے لیے، اور نہ جانے صبر کی کن منزلوں پہ فائز تھے، نہ جانے صبر کے کن منزلوں پہ فائز تھے، ملے جو زخم تو انہوں نے، ملے جو زخم تو انہوں نے وہ مسکرا کے لیے۔ ایک اور صلوات پڑھے باواز بلند بر محمد وعلی محمد۔ اور وہ اور ہیں جو نیا ورد روز دیتے ہیں، وہ اور ہیں جو نیا ورد روز دیتے ہیں، یہاں ہے ایک ہی تعویذ ہر بلا کے لیے، یہاں ہے ایک ہی تعویذ ہر بلا کے لیے، اور یہ درس دیتے ہیں بغداد و
سامرا مشہد، یہ درس دیتے ہیں بغداد و سامرا مشہد، سفر حیات میں لازم ہے ارتقاء کے لیے، سفر حیات میں لازم ہے ارتقاء کے لیے۔ تمہاری ایک نظر چاہیے، نظر دے دو کہ ہو رہا ہوں روانہ میں کربلا کے لیے، تمہاری ایک نظر چاہیے، نظر دے دو کہ ہو رہا ہوں روانہ میں کربلا کے لیے۔ اور یہ میرے شعر تو گنتی میں بھی نہیں تھے زین، یہ میرے شعر تو گنتی میں بھی نہیں تھے زین، انہوں نے شعر میرے قیمتیں بڑھا کے لیے، انہوں نے شعر میرے قیمتیں بڑھا کے لیے۔ بآواز سے بولیں، صلوات پڑھیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب غریب حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پہ۔ ولادت امام رضا علیہ السلام آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ابو الفاظ خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، ہر ذرہ عرض طور کا، ہر ذرہ عرض توس کا معجز نما ہے آج، ہر ذرہ عرض توس کا معجز نما ہے آج، خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، قاسم کی ہے خوشی کا ٹھکانہ نہیں کوئی، قاسم کی ہے خوشی کا ٹھکانہ نہیں کوئی، اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے آج، اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے آج، خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، یہ کون سرزمین مدینہ پا آ گیا، یہ کون سرزمین مدینہ پا آ گیا، یشرب جو رشک خلد بری بن گیا ہے آج، یشرب جو رشک خلد بری بن گیا ہے آج، خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، جی بر پیے گے جام بلارند ساقیا، جی بر پیے گے جام بلارند ساقیا، میں خانہ مبادات ہے عظمت قلعہ ہے آج، میں خانہ مبادات ہے عظمت قلعہ ہے آج، خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج، میں جھومتا ہوں عشق علی کے خمار میں جھومتا ہوں عشق علی کے خمار میں، مجھ سے میرے جنون کو کیا پوچھتا ہے آج،
مجھ سے میرے جنون کو کیا پوچھتا ہے آج. جشن رضا کے فرش پا سا شادان ہے مومنین. جشن رضا کے فرش پا شادان ہے مومنین. چہرہ منافقین کا اترا ہوا ہے آج. چہرہ منافقین کا اترا ہوا ہے آج. ہم ہیں دعا بطول کی مٹ سکتے ہی نہیں. ہم ہیں دعا بطول کی مٹ سکتے ہی نہیں. بیجا ہمیں مٹانے پہ دشمن تلا ہے آج. بیجا ہمیں مٹانے پہ دشمن تلا ہے آج. مفتی بتا کے شیر میں جائے گا تو کہاں. مفتی بتا کے شیر میں جائے گا تو کہاں. فتویٰ غم حسین پہ جو دے رہا ہے آج. فتویٰ غم حسین پہ جو دے رہا ہے آج. ہم سب کو در پہ آپ کے آنا نصیب ہو. ہم سب کو در پہ آپ کے آنا نصیب ہو. حافظ صمیم قلب سے میری دعا ہے آج. حافظ صمیم قلب سے میری دعا ہے آج. خوش فاطمہ ہے جشن امام رضا ہے آج. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ, بہت اچھی, جزاک اللہ. جناب عباس ثاقب صاحب کے کچھ اشعار ہیں کہ یوں تیرے مشہد انوار کو دنیا دیکھے, یوں تیرے مشہد انوار کو دنیا دیکھے, جس طرح دشت میں پیاسا کوئی دریا دیکھے. جس طرح دشت میں پیاسا کوئی دریا دیکھے, جس طرح دشت میں پیاسا کوئی دریا دیکھے. اور کون بیمار کی حالت کی طرف دیکھتا ہے, کون بیمار کی حالت کی طرف دیکھتا ہے, جس طرح مشہد اقدس کا مسیحا دیکھے. جس طرح مشہد اقدس کا مسیحا دیکھے. اور چاند کو دیکھتی رہتی ہیں نگاہیں ساری, چاند کو دیکھتی رہتی ہیں نگاہیں ساری. چاند دھرتی پہ تیرا نقش کف پا دیکھے, چاند دھرتی پہ تیرا نقش کف پا دیکھے. اور ثاقبہ جانب مشہد ہے قلم کا چہرہ, ثاقبہ جانب مشہد ہے قلم کا چہرہ. اب یہ دنیا میرے لفظوں کا اجالا دیکھے, اب یہ دنیا میرے لفظوں کا اجالا دیکھے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد والا. یہ معجزہ بھی رضا کا ہے اور کمال کا ہے. یہ معجزہ بھی رضا کا ہے اور کمال کا ہے. امام ان کا پسر ہے جو 8 سال کا ہے. امام ان کا پسر ہے جو 8 سال کا ہے. اور در امام رضا سے ہے منسلک ہم بھی. در امام رضا سے ہے منسلک ہم بھی. کرم یہ ہم پہ بڑا رب ذوالجلال کا ہے. کرم یہ ہم پہ بڑا رب ذوالجلال کا ہے. اور نجات دیتا ہے
طوفان سے خدا کی قسم نجات دیتا ہے طوفان سے خدا کی قسم نجات دیتا ہے طوفان سے خدا کی قسم سوار ہوں یہ سفینہ نبی کی آل کا ہے سوار ہوں یہ سفینہ نبی کی آل کا ہے اور میرے خیال کو نسبت ہے جو خراساں سے میرے خیال کو نسبت ہے جو خراساں سے میرے خیال کو بس یوں میرے خیال کا ہے میرے خیال کو بس یوں میرے خیال کا ہے اور بغیر مانگے ہی سائل کو مل رہا ہو جا بغیر مانگے ہی سائل کو مل رہا ہو جا بغیر مانگے ہی سائل کو مل رہا ہو جا تو کیا سوال بتاؤ کسی سوال کا ہے تو کیا سوال بتاؤ کسی سوال کا ہے اور منایا جاتا ہے ایک ساتھ دو جہانوں میں منایا جاتا ہے ایک ساتھ دو جہانوں میں یہ جشن موسی کاظم کے ہی تو لال کا ہے یہ جشن موسی کاظم کے ہی تو لال کا ہے اور یہ معجزہ بھی رضا کا ہے اور کمال کا ہے امام ان کا پسر ہے جو 8 سال کا ہے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آج کی یہ شب ولایت باسعادت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام کے بارے میں بنیادی معلومات چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ امام کا نام ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کا نام علی تھا۔ والد آپ کے یہ 8ویں امام ہیں تو والد 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ والدہ جناب نجمہ یا جناب خیزرہ ان کا نام تھا۔ رضا آپ کا لقب تھا، اور بھی دوسرے آپ کے القاب ہیں، جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ رضا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ہے، ریزن ہے۔ ولادت آپ کی جو آج شب ہے 11 ذی قعدہ 148 148 ہجری، شہادت آپ کی 23 ذی قعدہ 203 ہجری۔ مدت امامت تقریباً 20 سال آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ آپ کی زندگی میں مختلف خلفائے بنی عباس، چونکہ بنی عباس کا زمانہ تھا، گزرے، اور ان کے جو بنی عباس کے مظالم ہیں ان مظالم کو آپ نے بہت ہی نزدیکی سے دیکھا ہے۔ امام کے خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سارے ائمہ علم کے اعتبار سے بلند ترین مرتبے پہ فائز تھے، لیکن جیسے حالات پیش آئے بعض ائمہ کو موقع نہیں ملا کہ اپنے علمی جوہر لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں تک علوم اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علمی اعتبار سے سارے ائمہ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، لیکن ہر ایک کو معاشرے کے سامنے علم اپنا پیش کرنے یا علمی جو جواہر ان کو دکھانے کا موقع نہیں فراہم ہوا۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، وہ وجہ زمانے کے حالات ہے، ابھی ہم کو اس وجہ پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ مختصر لوگوں کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ امام کے علم و کمال سے فائدہ اٹھاتے، امام کو پہچانا نہیں، امام کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، مستفیض نہیں ہوئے۔ حتیٰ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ مولا کائنات منبر سے اعلان کر رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں ابھی اس بات پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف اشارہ محسوس کریں کہ یہ واقعی امام کی بہت بڑی، ائمہ کی، سارے ائمہ کی بہت بڑی مظلومیت ہے
مولا کائنات منبر سے اعلان کر رہے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ علی ہمارے سر میں کتنے بال ہیں. یہ توہین نہیں ہے امام کی، یہ واقعی مظلومیت ہے امام کی. یعنی الٹے سیدھے سوال پوچھنا یعنی امام کی بات کو مذاق میں اڑا دینا ہے، سیریس نہیں لینا ہے. ائمہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علم و کمال کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، لینے والے کی پرابلم ہے، لینے والا نہیں لے رہا. ان چیزوں کو تصور کریں، علمی اعتبار سے دیکھیں. اور بہرحال ٹھیک ہے کہ اس میں فرق ہے، مقایسہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں مقایسہ، لیکن ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس ائمہ کی سیرت موجود ہے اور ہم نہیں لے رہے. اگر لے رہے ہیں جو لوگ، ان کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ استثناء ہوتا ہے ہر چیز میں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ائمہ کی سیرت سے مستفیض نہیں ہو رہی ہے، فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے. اب یہ غلط ہے، ائمہ کے ساتھ ظلم ہے. تو بہرحال ہر ایک کو موقع نہیں ملا. سب سے زیادہ اگر کسی کو موقع ملا ہے اپنے علوم کو پیش کرنے کا تو وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور چھٹے امام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو موقع ملا ہے اپنے علوم کو پیش کرنے کا تو وہ امام رضا علیہ السلام. یعنی سلسلہ امامت میں ائمہ کی فہرست میں سب سے زیادہ جس امام کو موقع ملا ہے، اگر جنہیں ائمہ کو وہ فہرست بنائی جائے ترتیب سے، تو دوسرے نمبر پہ 8ویں امام کا نام آئے گا کہ ان کو اپنے علوم کو پیش کرنے کا. خوب اس کے پیچھے علت ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے یعنی اسباب ہیں. چھٹے امام سے متعلق ہم لوگوں نے گفتگو کی اس سے پہلے، وہ بات آپ کے لیے واضح ہے. 8ویں امام سے متعلق بھی بعض ہم نے اشارے کیے ہیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دیں. آج مامون کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ علم دوست تھا. ٹھیک ہے کہ وہ مامون، بہرحال یہ ہے کہ علمی سرگرمی اس کی تھی، کسی حد تک اس کی علمی سرگرمی تھی، یعنی علمی ایکٹیویٹیز تھی. علم دوست اس معنی میں کہ مثلا علمی اعتبار سے امام کا بہت زیادہ معتقد، معلوم تھا اس کو کہ امام کے علم کی کوئی تھا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے پولیٹکس تھی، سیاست تھی. بہت مشہور بہت سے مناظرے ہیں امام کے. بہت مشہور ایک مناظرہ ہے جاسلیق کا، ہم نے اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی موقع پہ پیش کریں گے. عیسائی تھا یہ. امام رضا علیہ السلام نے بہت سے علمی لوگوں سے مناظرہ کیا کہ جن کے علم کا بہت بڑا شہرہ تھا، بہت ماہر علماء تھے، مناظرے کے بہت ماہر ہوا کرتے تھے. ان سے آپ کے ایک صحابی کا کہنا ہے کہ جو امام سے سوالات کیے گئے مختلف موقعوں پہ، ان سوالات کو اور جوابات کو ہم نے جمع کیا تو 18,000 کی تعداد تھی ان کی. روایت میں ہے کہ جو امام سے سوالات ہوئے ہیں یہ آپ کے علمی کارنامے میں 18,000 کی ان کی تعداد تھی کہ جو امام سے سوالات ہوئے. لوگ سوال 7ویں امام نے ایک موقع پہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تمہارے پاس جو بھی علمی سوال ہوگا وہ آ کے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے اس کا جواب لو، اس مسئلے میں ان کا جواب. البتہ حالات تھے کہ جو امام کو ایسا کہنا پڑا، ورنہ امام کے لیے ایسا کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لائق غور ایک چیز جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے. بہرحال جاسلیق کی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک عیسائی عالم تھا. یہ ہمیشہ جب بھی یہ علم کلام میں، کلام یعنی عقیدے سے متعلق، یہ مناظرہ کیا کرتا تھا. جب بھی یہ امام کے چاہنے والوں سے، مسلمانوں سے ملتا تھا تو یہ اپنے ایک سوال کو پیش کرتا تھا اور عموماً لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور یہ اس مناظرے میں جیت جاتا تھا. حاکم کے اشارے پہ وہ اپنے اس سوال کو لے کے امام کے پاس آیا. سوال کیا تھا پہلے ہم وہ بتاتے ہیں. امام سے وہ پورا سوال نہیں کر پایا. امام سے کیا بات ہوئی وہ اس کے بعد. سوال اس کا تھا جو عموماً باہر کیا کرتا تھا کہ بھائی دیکھیں
ہم عیسائی ہیں، البتہ اس نے کہا ہے، اور آپ مسلمان ہیں، کچھ چیزیں ہم لوگوں میں کامن ہیں۔ جناب عیسیٰ آئے، اللہ کے نبی تھے، یہ کامن ہے؟ کہاں کامن؟ جناب عیسیٰ آج بھی آسمان پہ زندہ ہیں، یہ کامن ہے؟ یہ کامن ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ رسول نبی تھے کہ نہیں۔ آپ ان کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ پھر رسول کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے، یہ بھی کامن ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، البتہ رسول ہم کہہ رہے ہیں، اس نے کہا محمد بن عبداللہ۔ تو کامن کیا کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ تھے، جناب عیسیٰ نبی تھے، جناب عیسیٰ آج زندہ ہیں، یہ کامن ہو گیا۔ رسول کی وفات تھی، ہو گئی، یہ بھی کامن ہو گیا۔ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ رسول نبی تھے کہ نہیں تھے۔ اب ایسی صورت میں اگر کامنز کو لے لیا جائے تو پھر کیا سامنے آتا ہے؟ جو اختلاف ہے، اور وہ اختلاف ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کامنز کو اگر لے لیا جائے، جو چیزیں کامن ہیں، تو پھر کیا سامنے آتا ہے؟ سامنے والا چپ ہو جاتا تھا اور اس جگہ پہ وہ جیت جاتا تھا مناظرہ۔ اسی سوال کو لے کے حاکم کے اشارے پہ وہ امام کے سامنے آیا۔ اس نے پوچھا امام سے، آپ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جنہوں نے اپنی امت کو بشارت دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جناب عیسیٰ کی کہ جس کتاب میں یہ موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا آخر زمانے میں جس کا نام احمد ہوگا۔ اگر تم اس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو ہم مانتے ہیں، کسی اور عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو ہم نہیں مانتے۔ متوجہ؟ اس نے سوال ہی اس کا پورا نہیں ہو پایا۔ پھر اتنا ہی نہیں، امام نے کہا کہ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہم جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور تم ان کی تنقیص کرتے ہو، تم ان کی توہین کرتے ہو۔ اب وہ پریشان ہو گیا، ہم کب ان کی توہین کرتے ہیں؟ کہ تم لوگ کہتے ہو وہ بے نمازی تھے، عبادتیں نہیں کرتے تھے۔ نہیں، ایسا ہم نے کب کہا؟ کب بے نمازی تھے؟ تم تو ایک طرف سے ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو۔ اگر وہ نمازی تھے تو پڑھتے کس کی تھے؟ اگر وہ نمازی تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ یا تو خدا کا درجہ ہو سکتا ہے یا عبادت گزار ہو سکتا ہے، دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کے پاس اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ جاسلیق ایک عیسائی عالم دین تھا، اس کا یہ حالات تھے اس زمان۔ حالات پہ تھوڑا سا اگر تجزیہ کیا جائے، ایک طرف سے امام کی جو شخصیت سامنے آ رہی ہے، وہ یہ شخصیت سامنے آ رہی ہے کہ مثلاً ماموم بہت زیادہ امام کو چاہتا تھا، بہت زیادہ مانتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، شادی بھی ہو گئی ہے نا، وہ شادی کا مسئلہ بھی ہم نے بیان کیا، اس کی وجہ بھی بیان کی تھی۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ دیکھیں، نماز عید کا واقعہ بھی 8ویں امام کا ذہن میں رہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو امام کے جو سفر ہیں، بعض امام کو دربار میں بلایا گیا، بار بار امام کے گھر پہ جا کے بہت سے ایسے کام کیے گئے جو امام کی شایان شان نہیں تھے۔ امام کی جاسوسی کرائی جاتی تھی، امام کہاں جا رہے ہیں، امام کس سے مل رہے ہیں، حتیٰ امام کیا خرید رہے ہیں، کن کن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ حالات۔ حاکم جو آیہ شریفہ ہم نے پیش کی اور جس بات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں حاکم ایک طرف یہ حالات پیش کر رہا ہے، آپ دیکھیں 2 لائن ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک لائن یہ چل رہی ہے کہ امام سے کہا گیا کہ امام نماز کے لیے جائیں، امام کو مناظرے کے لیے جگہ جگہ پیش کیا گیا، امام کو ولی عہد بنایا گیا، امام کے ساتھ اپنے یعنی حکمران نے لڑکی کی شادی کی۔ یہ ایک پوری وہ لائن ہے کہ جو لائن دکھ رہی ہے کہ جس کو اگر انسان دیکھے اور فیصلہ نہ کر پائے تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی خلیفہ بہت چاہتا تھا امام کو،
ساتھ میں دوسری لائن یہ ہے کہ پولیٹیکل انحراف تھا. اگر واقعی آپ امام کے فضائل کے قائل ہیں تو آپ حاکم کیوں؟ کس کا حق ہے؟ پولیٹکس میں پرابلم تھی. جہاں نماز کے لیے کہا گیا وہیں نماز کے لیے روکا بھی گیا. جہاں شادی کی گئی وہیں اس لڑکی کو جاسوس بنا کے بھیجا گیا کہ نہیں. مشکل یہ ہوتی ہے، قرآن مجید ہم کو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حق کو باطل سے مخلوط مت کرو. آج جو معاشرے کی بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ حق اور باطل مکس ہو رہا ہے. ابھی امام کی سیرت کو ہم تھوڑا سا یہ حق و باطل کے مکس ہونے پہ گفتگو کریں، پھر اس کے بعد امام کے حالات پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب باطل پیش کرنا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں حق کی ملا لیتے ہیں، ہے نا. میں نے مثال دی کئی مرتبہ کہ مثلا زہر بھی دینا ہوتا ہے تو بریانی میں دیا جاتا ہے، مٹھائی میں دیا جاتا ہے، کسی اچھی چیز میں دیا جاتا ہے نا. خالی زہر کہہ کے تو نہیں لے گا. باطل کو جب پیش کرنا ہوتا ہے تو حق میں ملایا جاتا ہے. لہٰذا جب آپ اعتراض کیجئے صاحب وہ تو مثلا غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، کیا غلط ہے؟ اس نے یہ کام اچھا کیا، اس نے یہ کام اچھا، گنا دیں گے لوگ اتنے اچھے کام کیا، آپ کیسے غلط کہہ رہے ہیں؟ عجیب آدمی ہے، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو مثلاً بعض سوشل ایکٹیویٹیز کو ساتھ میں دوسری بری چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، ہے نا. ابھی ہم نے ایک گفتگو پیش کی تھی اس سے پہلے والے ہفتے جو کیرلا سے متعلق فلم بنی ہے، اس میں جو غلط چیزیں پیش کی گئی ہیں ان کو بعض واقعات سے ٹچ دیا گیا تاکہ جب آپ بحث کریں کہ یہ چیز تو ہے تاریخ میں، لیکن جو اس کے آگے کے مطالب تھے وہ غلط تھے. دنیا میں بھی یہی معاملات ہیں، دین میں بھی یہی معاملات ہیں. جو لوگ دین میں انحراف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا آج سے پہلے چاہ رہے تھے، انہوں نے باطل کے ساتھ ساتھ وہ بعض چیزیں لے لیں کہ جو حق کی تھی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بعض جگہوں پہ باطل کی تعریف کرنے والے کچھ تو وہ ہیں کہ جو واقعی غلط تھے عمدن، لیکن اچھے خاصے وہ ہیں کہ جو ان حالات کا شکار ہو گئے، ان کے اندر انالائز کی طاقت نہیں تھی، تجزیے کی طاقت نہیں تھی، تحلیل کی طاقت نہیں تھی، وہ بعض چیزوں کو دیکھ کے بہک گئے. ایک کتاب ہے صواعق محرقہ، نام ہی اس کا ہے جلا دینے والی بجلی، تشیع کے خلاف لکھی گئی تھی. اب یہ اور بات ہے، بجلی تو گری لیکن کس پہ گری وہ کتاب پڑھ کے فیصلہ ہوتا ہے. واقعی اس کتاب میں جس کو تشیع کے خلاف لکھا گیا تھا بہت سارے ائمہ کے فضائل اس میں سے آ گئے، تو در واقع وہ جس مقصد سے لکھی گئی تھی اس کے خلاف ہو گئی. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کتاب کی پوری تاریخ ہے، اس کا پس منظر ہے. اس میں اس کے مصنف ابن حجر انہوں نے لکھا ہے کہ ماموم امام رضا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا. یہ جہاں پہ تشیع کے خلاف بات لکھی جا رہی ہے وہاں پہ یہ چیز لکھی گئی. تو جب یہ حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو عام آدمی کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. یہ پرابلم سامنے آتی ہے. قرآن مجید اسی لیے کہہ رہا ہے دو چیزیں ہیں، حق و باطل کو مکس نہ کرو. مکس نہ کرو کا مطلب نہیں خود تو مکس نہیں کرنا ہے، ہوتے دیکھو تب بھی اس کو الگ کر دو. مفہوم یہ ہے. اس کے آگے کا وہ حصہ ہے کہ جان بوجھ کے حق کی پردہ پوشی مت کرو، چھپاؤ مت حق کو. حق کو چھپانا بہت بڑا جرم بھی ہے، بہت بڑا ظلم بھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم واجب نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں کہ دشمنان اسلام نے جب کام کیا ہے تو مثلا نماز، روزہ، فلاں فلاں فلاں، معلوم یہ ارے صاحب اتنے مومن، متدین، متقی، ابو موسیٰ اشعری کو لوگ اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ حق و باطل مکس ہوا تھا نا. آپ تصور کیجئے بڑے بڑے واقعات گزرے، پوری جنگ صفین ہو گئی، کتنے لوگ یہی کنفیوز تھے کہ علی حق پہ ہے یا مثلا مقابلے میں حاکم شام حق پہ. کیوں کنفیوز ہو؟ بہت سارے کنفیوژن پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ حق اور باطل مکس ہو گیا. اسی لیے وہ ایک
جملہ ہے کہ جس کو متعدد ائمہ نے کہا ہے، لہٰذا قول حدیث ہے متعدد ائمہ کی. بہت زیادہ نماز و روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ امر الہی میں فکر کرنا عبادت ہے. فکر کرو تاکہ حق و باطل کے فرق کو پہچان سکو. آج مشکل یہ دین کو لے کے بعض اچھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ اچھی خاصی خراب چیزیں. صاحب اتنے اچھے ہیں، کیا ائمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، احکام بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جو غلط بتایا جا رہا ہے، یا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ بتا رہا ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی باطل بتائے گا. لہٰذا اب آئیے جن حالات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے امام کے زمانے کے، وہ حالات، اور وقت تیزی سے گزارا، ہم اپنی بات کو سمیٹیں. آخر میں امام کا ایک قول کہ جو اس سے بچنے کا ایک بہت بڑا بہترین راستہ ہے، اور آپ کی زحمت ہو. پولیٹیکل حالات میں انحراف پیدا ہو گیا تھا، پرابلمز تھیں. لوگ ماموم کو ان حالات کی بنیاد پہ دیکھ کے تعریف کرنے لگے کہ وہ امام سے نزدیک ہے، امام سے محبت کر. دیکھیں آپ نے اس کو ولی عہد امام کو اپنا بنا دیا ہے نا. لوگ خوش ہو گئے، امام کے نام کا سکہ چل گیا. کون سا احسان کیا ہے بھائی؟ جس حکومت پہ بیٹھا ہے وہ حکومت امام کی ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی آئے آپ کے ہاں، اور آنے کے بعد آپ کے 2-4-10 لاکھ چھین لے، اور اس کے بعد سب کے سامنے آ کے 10-20 ہزار دے دے کہ لوگ کہیں، دیکھیں کتنے سخی آدمی ہے، 10 ہزار ان کو دے دیا. کس کا دے رہا ہے؟ انہی کا ہے دے رہا ہے. اور یہ دیا بھی نہیں، ولی عہد بننے سے کچھ دیا ہوا نہیں گیا تھا. ولی عہد پہ بات ہو چکی ہے نا، کیونکہ عمر کے اعتبار سے امام مامون سے بڑے تھے. بڑا ولی عہد نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ولی عہد ہوتا ہے. سکہ چلانا، یہ ساری چیزیں، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا. اس کے پیچھے وہ بات چونکہ ہو چکی ہے، لہٰذا تفصیل میں موقع بھی نہیں ہے تفصیل میں جائیں. یہاں پہ جناب بہلول کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جلدی سے وہ سنا کے بات کو آگے بڑھائیں. بات شاید ہم نے کسی موقع پیش بھی کیا کہ جناب بہلول دربار میں پہنچے اور دیکھا کہ تخت خالی ہے، جا کے بیٹھ گئے تخت میں. ظاہر سی بات ہے کون برداشت کرے گا کہ بادشاہ کے تخت پہ بادشاہ کے علاوہ بیٹھے. مامورین آئے، جلدی سے بہلول کو پکڑ کے کھینچا، رہے گا مارا اور ابھی جو بھی کیا. بہلول نیچے بیٹھ کے رونے لگے. اتنی دیر میں حاکم آ گیا. کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ بھائی ویسے ایسے. ظاہر سی بات ہے بادشاہ. لیکن جناب بہلول سے جو رابطہ تھا، جو نزدیکی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا ہوا، تمہیں تکلیف ہے، کچھ رو رہے ہو کیا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم کو انہوں نے مارا ہے، چوٹ لگی، اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، درد ہو رہا ہے. ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو یہ حال ہوا ہے. تم تو ہمیشہ بیٹھتے ہو. اور بادشاہ سن کے چپ ہو گیا، سمجھ گیا کہ جناب بہلول کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جناب بہلول بتانا چاہتے تھے کہ اس تخت پہ بیٹھنے کا نہ ہم کو حق تھا نہ تم کو. اگر حق نہ ہو کسی کا اور کوئی اس جگہ پہ بیٹھ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے. تھوڑی دیر والے کا تو دکھ گیا یہاں پہ، لیکن جو لمبا بیٹھنے والا ہے اس کا کیا ہوگا نا. لوگوں کو لگتا ہے جناب بہلول ایسے ہی کھیل نہیں، جناب بہلول کا بھی پس منظر ہے. بہرحال تو یہ جو کچھ بھی بادشاہ کر رہا تھا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا، انحراف پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. لہٰذا یہ جو دکھاوے کی محبت اور دکھاوے کا لگاؤ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی اہم ہے، ورنہ حق و باطل کا فرق نہیں محسوس ہو پائے گا. پولیٹیکل انحراف تھا، یہ سیاسی انحراف تھا. اس کی اصلاح بہت ضروری تھی. لہٰذا امام نے اگر نماز عید کو پڑھانے کو قبول کر لیا تھا تو اسی انحراف کی اصلاح کے لیے قبول کیا تھا. کاش امام اس نماز عید کو پڑھا لیے ہوتے. صرف اقرار نے ہی بہت سے مسائل کو حل کر دیا، پڑھا لیے ہوتے تو نہ کتنے مسائل حل ہو چکے ہوتے. اور ان چیزوں کو خود حاکم بہتر طریقے سے جانا. بیت المال کا انحراف،
بیت المال میں سے بہت سارے پیسے جو حاکم اپنی مرضی سے خرچ کرتا تھا. بیت المال کا ایک اصول ہوتا ہے. بیت المال بہت نازک چیز ہے. امام علی کتنے حساس تھے بیت المال کے لیے. دشمن چاہتا ہے کہ بیت المال کا مس یوز ہو. مس یوز ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ذمہ دار ہے وہ بے معنی کر لے. حق نہیں ہمارا، ہم نے لے لیا، اپنے رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو، دوستوں کو، احباب. ایک یہ نہیں، بہت ہی ایمانداری سے خرچ کیا. ایک پیسہ بھی نہیں اضافی لیا یا کسی کو دیا، لیکن وہاں خرچ کیا جہاں اس کا محل نہیں تھا. پیسہ خرچ بھی ہو گیا، چلا بھی گیا، لیکن جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوا دین کو. اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ بیت المال کا مس یوز ہو تاکہ دین کو جو تقویت کے راستے ہیں وہ ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں. آپ کبھی گھر میں تجربہ کیجئے گا نہیں، لیکن تصور کیجئے کہ آپ کو جس چیز میں پیسہ خرچ کرنا ہو اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں خرچ کر دیجئے. گھر کے اقتصادی حالات خراب ہو جاتے ہیں. پوری حکومت کے اگر باقاعدہ یہ اس کے مسائل ہیں، ایسا نہیں اسلام نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بیت المال کو. کس پیسے کو کہاں زیادہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، کہاں خرچ کرنا کم بہتر ہے، اس کے بہرحال بیت المال کو لے کے انحراف تھا. بہت سے ایسے انحراف ہیں، فکری اعتبار سے انحراف کیا گیا تھا، بہت سے ایسے انحراف. امام چاہتے تھے کہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ہم اپنی سیرت کو پیش کریں. اس سیرت پہ رکاوٹ لگائی جا رہی تھی. اس رکاوٹ کے لیے ماموم کی یہ کوشش تھی کہ امام کو ایسی چیزوں میں بزی کر دیا جائے کہ امام اصل سیرت کو جو چاہتے ہیں پیش نہ کرنے پائے. دیکھیں پولیٹکس کہاں سے کہاں گھومتی، اسے کہتے ہیں نا شاید ریورس پولیٹکس ہیں. مارنا وہاں پہ ہے تو یہاں مارا تاکہ وہ چوٹ لگ کے وہاں جائے. اس طرح کے حالات تھے. ان حالات سے امام دو چار ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ امام کے پاس بہت سارے حل تھے. ہم اس حدیث کو جلدی سے پیش کریں کہ یہ جو حالات پہ اگر گفتگو کریں گے امام کی تو ظاہر ہے بہت تفصیلی گفتگو ہے، بہت طولانی گفتگو ہے اس پہ. لیکن یہ بعض چیزیں ہم نے پیش کی، اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. یہ بھی نہیں، بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا. اس لیے ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیں کہ ہم امام کے حالات کے بارے میں پوری طریقے نہیں. اس کے بعد بھی اگر توفیق ہو تو جا کے وہ کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، معلوم کریں حالات کیا ہے. لیکن انالائز ضروری ہے، تحلیل ضروری ہے. امام کا قول، امام فرماتے ہیں اللہ اس پہ جلدی سے ہم پیش کرتے ہیں، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. مشہور حدیث شاید سنا ہو. امام دعا ہم نے بھی پڑھی ہے 2 سال پہلے کسی کو یہیں پہ محفل میں شاید یہ مجلس میں امام سے متعلق. اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے، کیا طریقہ ہے؟ امام نے اس کے جواب نے کہا کہ ہمارے علوم کو پڑھو اور پڑھاؤ. ہمارے علوم کو پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو پھر پڑھاؤ. پڑھنے کے بعد جو بھی چیزیں ہم دینا چاہتے یعنی انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے. کتنا ہم ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، کتنا ہم ائمہ کے اقوال کو پڑھتے ہیں، ائمہ کی سیرت تاریخ کتنی پڑھتے ہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ. صحیفہ سجادیہ، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. اگر یہ کام شروع کر دیں تو ہم امام کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. اس دنیا میں اللہ کے رحم کے علاوہ اور کوئی اچھائی ہو تو بتائیں آپ. اللہ کے رحم کو جو چھوڑ دے اس کے کہاں سے اچھائی ملے گی؟ اور اس کو لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پڑھو اور پڑھو. اللہ اس بندے پہ رحم نازل کرے، اس بندے پہ رحم کرے. اور اللہ کا رحم وہ سرمایہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. ابھی ہم پڑھنے پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ فضیلت کا دروازہ ہے. علوم آل محمد کو پڑھنے کے جو فضائل و کمالات ہیں اپنی جگہ پہ، اس کی کوئی
اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ جو مثلا جب کسی چیز کو نہیں یعنی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو بعض مرتبوں کو بتا کے، مثلا جس طریقے سے بتایا گیا کہ جب کوئی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ صرف عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو، یہ سمجھ لو، اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا. پڑھے اور پڑھائے. اللہ اس پہ، امام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کرے. پھر اس کے بعد امام اس کا نتیجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن، اچھائیوں کو پہچان لیں گے تو یقیناً وہ ہم کو فالو کرنے لگیں گے. اس کا ایک مطلب بہت واضح یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آج ہم امام کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم خود امام کے کلام کے اچھائیوں کو نہیں پہچانتے ہیں، تبھی تو فالو نہیں کر رہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے علوم آل محمد حاصل کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ آل محمد کے کلام کے محاسن کو پہچانتا ہے بھی کہ نہیں ہے، فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ فالو کر رہا ہے تو محاسن کو پہچانتا ہے، لے لیں آپ اس سے. نہیں فالو کر رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں پہچانتا. جو خود نہیں پہچانتا وہ آپ کو کیا دے گا. یہ اس کا حل ہے. اس حل کے بعد جتنا لوگ پڑھتے جائیں گے، ائمہ کے کلام کے محاسن کو پہچانتے جائیں گے، ان کے حالات کو پہچانتے جائیں گے، اتنا ہی جو انحراف کی کوششیں کی گئی ہیں اور دشمن کی سازشیں تھیں ان سے آگاہ ہوتے جائیں. پریکٹیکل لائف میں اس کا یہ اثر پڑے گا کہ آج کے اس زمانے میں جب دشمن حق اور باطل کو، ہم نے اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے یہ بات، دشمن شناسی پہ گفتگو ہوئی، اورینٹلزم پہ گفتگو ہوئی، MI6 کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو آ کے آپ سے کہے نماز چھوڑ دو، نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے کہہ دے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو. ان کا کام ہی اتنا یہی ہے کہ حق اور باطل کو اتنا مکس کر دو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. اتنا بڑا بجٹ دشمن صرف اس بات پہ خرچ کر رہا ہے کہ حق اور باطل کو مکس کر دو تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. آپ سوچیں، جا کے دیکھیں نا کہ MI6 کے پیچھے کتنا، اورینٹلزم کے پیچھے کتنا خرچ ہوا ہے، جا کے دیکھیں. کیوں دشمن اتنی کوشش کر رہا؟ تو ہم نے ذکر کیا نا، شاید یاد ہو، اورینٹلزم یعنی برٹش میں، US میں بڑے بڑے مدرسے اور حوزے کھلے ہیں جہاں پہ اسلام لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ مثلا مسلمان ہو، اس لیے کہ اسلام کو پہچانے تاکہ اسلام کے خلاف جا کے کام کر سکے. اورینٹلزم پہ بہت گفتگو ہوئی ہے ہماری، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. کیوں اتنا بڑا بجٹ خرچ کر رہا ہے؟ پھر یہ لوگ آتے ہیں اور وہی قرآن کی آیتوں کو ذریعہ بنا کے، وسیلہ بنا کے، وہی آیات قرآنی، وہی روایات کو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا بعض اوقات دین کے خلاف روایتیں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، اتحاد کے خلاف روایتیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہی ہے حق و باطل کو مکس کرنے والا. جن لوگوں کو معلوم ہے کہ مولا کائنات نے اتحاد کے لیے کتنی قربانی دی ہے، صدیق طاہرہ نے اتحاد کے لیے کتنی قربانی دی ہے، ائمہ نے اتحاد کے لیے کتنی قربانی دی ہے، آپ کتنا ان کے سامنے کہ روایت، ہم کو امام کی علی کی، ہمیں امام علی کی سیرت معلوم ہے، کیسے تمہاری بات کو ہم مان لیں گے؟ کنفیوز کر رہے ہیں، حق و باطل کو مکس کر رہے ہیں. اجنانے کتنی چیزیں آج، ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی کچھ بھی بھیجتے رہیں، جو حالات ہوتے ہیں آج. مثلا نظام ولایت فقیہ اسلام کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے عقیدے میں کمال تک اسلام ہے ہی، اکملت لکم دینکم والی منزل پہ ہو چکا ہے. وہ نظام کے عنوان سے نہیں، نظام ولایت فقیہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ. لہذا آپ دیکھیں اس کے متعلق آنے لگتی ہیں روایتیں. 12 ہم نے آپ سے عرض بھی کیا ہے کہ جیسے ہی قدس نزدیک آتا ہے، روز قدس، 2 دن پہلے سے اس طرح کے میسیجز ہیں. یہ کس لیے ہیں؟
اتنا منظم کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اس لیے خرچ ہو رہا ہے کہ حق و باطل کو مکس کیا جائے، لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ کنفیوز انسان دشمن کا مددگار ہوتا ہے، اور ایک مومن کو، شیعہ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شیعہ ہی کیا جو کنفیوز ہو جائے، جس کے پاس ایک نہیں 12 شمعیں ہوں ہدایت کے لیے، 12 روشنیاں ہوں ہدایت کے لیے، وہ کیسے کنفیوز ہو سکتا ہے؟ 12 ہادی اور رہنما ہوں، اور وہ 12 ایسے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی راستے کو دکھا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی راستے کو دکھا رہے ہیں، کیسے کنفیوز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امام نے اسی لیے تاکید کی، ہمارے امور کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہمارے کلام کو لوگوں تک سمجھاؤ، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہونے پائیں، حق و باطل کو مکس نہ کرنے پائیں۔ حق و باطل مکس ہو گیا تو یہ دشمن کا کام ہے، حق و باطل جدا ہو گیا تو یہ ہمارا کام۔ بس انشاءاللہ امام کی اس ولادت کی شب میں امام سے عیدی کے طور پہ اگر ہم لوگ کوئی چیز لیں تو یہی کہ کوشش بھی کریں، امام کی تعلیمات سے بھی حاصل کریں، اور امام سے دعا، یعنی امام کو وسیلہ بنا کے مانگیں بھی کہ مولا یہ سعادت اور یہ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم حق و باطل کو پہچان سکیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پڑھنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لیں، پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں، پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔